السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ آج کا ناول عشق کا عین، جس کے مصنف علیم الحق حقی۔ ویورز، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائبر کیجیے، شکریہ۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس وقت سے جب وہ حروف عین اور میم پہچانتا بھی نہیں تھا۔ محبت اور عشق کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر فرض تھی، اور یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اس طرح دی تھی۔ وہ نسلاً عاشق تھے۔ الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا۔ ابتدا میں تو وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ انسان اس سے کسی طرح لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کے حدود میں داخل ہوا، تب بھی ابا کا فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی، اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ اس سلسلے میں اس کی پہلی یاد ہی ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت 5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان میں 3 بچے سعادت کے بھی تھے۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بے ایمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گرتے ہوئے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین خون میں تربتر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ زمین پر پڑے ایک پتھر کی طرف جھپٹا۔ ادھر وہ دونوں بھی بہتا ہوا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے خون کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے دیکھا، لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بنے کھڑے تھے کہ پتھر لگنے تک تو ان کی سحرزدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی، مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم قوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا، اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لپک ہی رہا تھا کہ جیسے پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ شدید جھٹکا لگا، اس کا پورا جسم ہل کے رہ گیا، سوائے پتھر والے ہاتھ کے کہ وہ بڑی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی، گرفت میں اس سے زیادہ سختی تھی۔ ابا، چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں ان کا سر پھاڑ دوں گا، نہ بال کے پتھر پھینک دے۔ ابا نے بہت شریں لہجے میں کہا، ابا، انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو۔ اس نے فریاد کی۔ پتھر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، تو پتھر تو چھوڑ، پھر میں کچھ کرتا ہوں سے الہی بخش کو آس تو بندھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا۔ تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اس پر آنکھیں نکال لیں۔ اس بار ننھے الہی بخش نے
پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ باپ نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں گھستے ہی وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا۔ اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود ہینڈ پمپ چلانے لگا۔ ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اچھلا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھا رہ، ابھی خون رک جائے گا۔ ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپٹی۔ کہا، کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے، تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو۔ ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اسے سردی لگ رہی تھی۔ چل اندر چل۔ باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا۔ تم اس کے کپڑے نکالو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ تو بتا، ہوا کیا تھا؟ اماں، وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تو دونوں نے مل کر مجھے مارا۔ الہی بخش نے بسورتے ہوئے کہا۔ وہ دکھ اور شرمندگی سے شل ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کون تھے وہ دونوں؟ تو مجھے بتا، میں ان کی خبر لوں گی۔ ماں بھپر گئی۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا۔ نام سنتے ہی ماں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ ننھے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا، لیکن ماں تو ان کی خبر لینے جا رہی تھی۔ پھر اسے کیا ہو گیا؟ ان کے نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں تھا، موقع تو ضرور ملے گا، بس پھر وہ پتھر اٹھائے گا اور بیٹے یہ خیال دل سے نکال دے۔ باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ جیسے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا۔ کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی تھی، لے، یہ پی لے۔ الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کچھ پینا چاہتا تھا تو صرف ان دونوں لڑکوں کا خون جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پی لے بیٹا، ماں کے لہجے میں اصرار تھا۔ الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اماں، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ بلکہ میں نے کہا نا، یہ خیال دل سے نکال دے۔ اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن میں باپ کا ہاتھ اٹھا لیکن ماں نے اسے روک دیا۔ وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے والا تھا۔ وہ تمہیں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غضب ہو جاتا۔ انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون بہتا، اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تم اسے پیار سے سمجھاؤ نا، ماں نے بہت دھیرے سے کہا۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ سختی سے تو نفرت پیدا ہونی تھی، اور پھر وہ ہر وقت ہر پل تو اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ پیار سے سمجھانے ہی میں بہتری تھی۔ اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا، اور پھر اسے گود میں بٹھا لیا۔ دیکھ میرا بیٹا، تو پہلے دودھ پی لے، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔
بھپرے ہوئے شیر جیسا الہی بخش باپ کے بوسوں سے بھیگ کر ایک دم بکری بن گیا۔ دودھ پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے پی لیا۔ ماں خالی پیالہ واپس لے گئی تو باپ نے بات شروع کی، دیکھ بیٹے، یہ باجی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہم پر فرض ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے، تو سمجھ رہا ہے نا؟ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہ تو وہ اب تک سمجھ چکا تھا، باپ اسے یہ باتیں بہت پہلے سے سمجھاتا رہا تھا۔ تو باجی لوگوں کی اور ان کی اولاد کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں۔ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا، ہاں؟ باپ نے مستحکم لہجے میں کہا، یوں ہم عزت کریں تو کون سا کمال ہوگا؟ ہاں، زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور اللہ خوش ہوگا تو انعام بھی دے گا۔ ابا، باجی لوگوں کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی۔ الہی بخش کے معصوم ذہن نے ایک اور سوال اٹھایا، تو ان چکروں میں نہ پڑ بیٹے، ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے، دنیا کی باتیں دنیا جانے، ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں۔ اب تو سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گستاخی ہوگی، اسی لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا۔ دیکھ بیٹے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی ناراض نہ کرنا۔ الہی بخش خاموش بیٹھا رہا، بات اب بھی اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وعدہ کر کہ اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ الہی بخش ہچکچاتا رہا، وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جس میں سختی ہی سختی تھی۔ پھر اچانک ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی، اس کے ننھے سے دل میں درگزر کی نمی پھوٹی اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ بھی گستاخی ہے، بلکہ ایسی بات زبان پر نہیں لاتے، دل میں بھی نہیں سوچتے، بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ باپ کے لہجے کی سختی نے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، اس نے آہستہ سے کہا، اس وقت وہ چھوٹا تھا، اسے بحث کرنی نہیں آتی تھی، بڑا ہوا تو وہ بحث کرنے لگا۔ اس کا باپ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن جواب دینے اسے خوب آتے تھے۔ اس کے پاس وہ دانش تھی جو صرف عشق سے آتی ہے۔ ایسی ہی ایک بحث کے دوران الہی بخش نے کہا، یہ سادات کچھ کرتے ہوئے ابا، یہ سادات کچھ کرتے ہوئے اپنے نام و نسب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ باپ نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابا کہ زیادہ تر ان کا عمل لائق احترام نہیں ہوتا، وہ برے کام کیوں کرتے ہیں، برائی میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھ بیٹے، آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اعمال پر نظر رکھا کر بیٹے، قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے؟ دیکھ، حساب تو آدمی کو صرف اپنا دینا پڑے گا۔ ایک اور موقع پر الہی بخش نے کہا، ابا تم عشق کی بات بہت کرتے ہو، کہتے ہو زندگی کا مقصد عشق ہونا چاہیے، عشق اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ تو بتاؤ، یہ عشق کیا چیز ہے؟ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مجھے محبت بہت آسان لگتی ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔
مگر اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں لگتا یہ جتنا تم اسے بتاتے ہو۔ باپ کے چہرے پر نرمی ہی نرمی بکھر گئی، آنکھوں میں جیسے گہری سوچ اتر آئی۔ میں تو جاہل آدمی ہوں بیٹے، پر آپ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ عشق تو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، بس اس کے لیے خود کو سمجھنا اور تبدیل کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور بظاہر سامنے والی دیوار پر کچھ دیکھنے لگا، لیکن لگتا تھا کہ وہ بہت دور دیکھ رہا ہے۔ عشق تو بیٹے آسان ہے، بہت ہی آسان، یہ تو ہو جاتا ہے، پر عشق کرتے رہنا، عشق کیے جانا بہت مشکل ہے۔ عشق کے تقاضے پورے کرنا بالکل آسان نہیں، اس کے لیے تو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ تم ہمیشہ مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی نصیحت کرتے ہو ابا، تم خود بھی تو کرتے ہو نا؟ ہاں کرتا ہوں، باپ نے گہری سرد ہاں کھینچتے ہوئے کہا، لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا، بس خلوص سے جیسے سچے دل سے کوشش کیے جاتا ہوں، پر یہ کیسے ہوتا ہے ابا؟ اس سے عشق کیسے ہو سکتا ہے جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ بیٹے اپنی وجود سے غور کرنا شروع کر، پیدا ہوا تو کیڑے جیسا تھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنی حفاظت نہ زندگی کا اہتمام۔ رب نے تیری حفاظت کی، تجھے پالا، تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 ٹانگیں دیں، کام کرتی ہوئی 2 آنکھیں دیں، بینائی دی، عقل دی، تجھے ایک مکمل انسان بنایا، کوئی کمی کوئی محرومی تیرے لیے نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا تاکہ تجھے حق کی تلاش میں بھٹکنا نہ پڑے۔ یہ سب احسان تجھ پر اس نے کیے جو بے نیاز ہے، جسے کسی سے غرض نہیں، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور اتنے احسانوں کے بعد اس نے بھلائی کا راستہ دکھا کر تجھ پر احسان کیا۔ اب یہ بتا کہ جواب میں تو کیا کرے گا؟ الہی بخش کچھ دیر سوچتا رہا، سوال مشکل تھا، سوچتے سوچتے ذہن منتشر ہوا جا رہا تھا، وہ اپنی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہوگا تجھ پر، باپ نے کہا، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنا تیرے ہی لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر بتا کہ تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، یاد رکھ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا، محبت کر، محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی غلامی تو فرض ہے، اس کا حکم بجا لانے میں تو اپنی ہی فلاح ہے۔ ہاں محبت اس کے لیے ہے، سمجھا کچھ؟ سمجھ تو گیا ابا، پر محبت کی تو نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کہتا ہے، لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی، کبھی یہ ہمدردی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے، کبھی آدمی محبت کے طلب میں محبت کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اسے جواب میں محبت ملے گی، اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے، محبت کا سامان تو کیسے کروں گا ابا؟ ہر وقت خدا کے احسانات یاد کیا کر، غور کیا کر کہ ہر سانس خدا کی عنایت ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ لے کر پھر ملیں گے، تب تک میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔